وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے زمین میں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، لیکن دو شرطیں پوری کرنا ضروری ہے۔ حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال سے مراد یہ ہے کہ اس کی حلت ثابت ہو، اس کی حرمت کا کہیں اللہ کی طرف سے حکم نہ آیا ہو، اور طیب سے یہ مراد ہے کہ حلال شے کو بھی ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام اس پر پکارا جائے، غیر اللہ کے لیے ذبیحہ نہ ہو، پاکیزہ ہو، اس کی اصل حیت کو تبدیل ایسے نہ کیا جائے کہ وہ حرام کے معنوں میں داخل ہو جائے۔ انگور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، تم اسے خاص کیمیکل پروسیس سے گزار کے شراب بنا لیتے ہو جو حرام کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا فرمایا ان دو شرطوں کے ساتھ جو چاہو کھاؤ پیو۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں جی، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جس شے کی اتباع کرتے رہے ہم بھی اسی کے پیچھے چلیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اللہ فرمانا ہے ہو سکتا ہے ان کے باپ دادا کچھ سمجھتے ہی نہ ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور وہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کا حال ایسے ہے، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ انہیں بلاتا ہے، انہیں پکارتا ہے جو چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، لہذا وہ کچھ سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور جب کھا چکو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ رزق جو تمہارے پاس ہے یہ صرف تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو اس نے تمہیں دی ہے، اسے صرف اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہاری تعلیمی قابلیت، تمہاری محنت مشقت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور تم پر واجب ہے اللہ کا شکر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، یہ موضوع انشاءاللہ بڑی تفصیل سے سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ اللہ نے تم پر مردار حرام کیا ہے، والدم، اور خون حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، وما احل بہ لغیر اللہ، اور جس شے پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، جس کی قربانی غیر اللہ کے لیے دی جائے، اس کو بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو بھوک سے لاچار کر دیا جائے، اس حالت میں کہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، یعنی ایسی کیفیت کسی پر آ گئی ہے کہ بھوک سے موت آنے کی امید ہے، حلال نہیں ہے موجود کھانے کو، مجبوراً اسے حرام کھانا پڑ رہا ہے، موت کا یقین ہو گیا، صرف شوق سے نہیں، صرف لطف حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو فرمایا فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے،
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو اللہ نے نازل کیا ہے نا کتاب میں، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس حق کو چھپانے پر تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو جہنم اکٹھی کر رہے ہیں اپنے لیے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، گفتگو بھی کرنا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اور پھر بدبختی کی انتہا کیا ہوگی کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، تو وہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انہیں وہیں جانا ہوگا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، بہت بڑی مخالفت میں ہے۔